بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، ابھی ہم مطالعہ پاکستان کے جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے علاقائی زبانیں، اس میں ہم جو ہے پشتو زبان ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ اور پشتو زبان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ خیبر پختونخوا میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ پشتو یا پختو زبان جو ہے نا وہ بولتے ہیں۔ ان کے بولنے والوں کو ہم پشتون یا پختون جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کو پشتو یا پختو کہا جاتا ہے۔ اور اس زبان کی ابتدا جو ہے وہ تقریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا بخت سے ہوئی تھی۔ اس نسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا ہے، جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا۔ پشتو ایک پرانی زبان ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری ہی سے شروع ہوا تھا، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی، جس کا نام پٹا خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی آبادی کے تقریباً 13% لوگ جو ہیں وہ پشتو بول سکتے ہیں۔ پشتو کا جو پہلا شاعر ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو پشتو کا سب سے پہلا شاعر امیر کروڑ کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو تقریباً 1000 سال پہلے جو ہے وہ گزرا ہے۔ پشتو میں اگر ہم اصناف سخن دیکھیں تو پشتو زبان کے اصناف سخن میں نظم، غزل، لوک گیت، لیمکی، بیتا، پٹا، لوری، قصیدہ اور مدح وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور 14ویں صدی عیسوی سے کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی تراکیب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پشتو زبان جو ہے اس کا ادب کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ قصیدہ اور مرثیہ بھی پشتو کی خاص اصناف مانی جانے لگیں۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مداح کی اصناف پشتو ادب کا حصہ بنیں۔ اور اگر ہم پشتو زبان ادب کا آغاز دیکھتے ہیں تو باقی تمام زبانوں کی طرح پشتو ادب بھی دوسری زبانوں کے اثرات قبول کرتا گیا اور اس کی حیت میں تبدیلی اور استحکام پیدا ہو گیا۔ محققین نے تذکرۃ الاولیاء، ٹھیک ہے، کے نام سے ایک قدیم کتاب جو ہے یا تصنیف دستیاب ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف پر بھی طبع آزمائی کی تھی۔ یہ کتاب 1200 صفحات کی ہے اور اس میں حمد سے لے کر نعت کے اشعار بھی موجود ہیں اور اسی دور کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت اور شیر شاہ سوری کے دور حکمرانی میں قصیدہ اور مداح کی اصناف جو ہیں وہ شاعری کا حصہ بنی تھی، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے، جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو زبان میں جو موضوعات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں، ان میں حریت، غیرت، جنگ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تصوف کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ملا مست اس اسلوب کے پیشوا جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں۔ تو اس کے جو اہم موضوعات آ جاتے ہیں، پشتو زبان کے اہم موضوعات میں رواداری، حریت، آزادی، مساوات، اتحاد، جنگ، جرأت، عظمت اور شجاعت وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے جو لہجے ہیں وہ 3 لہجے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ شمال مشرقی علاقوں کا لہجہ، جنوب مغربی علاقوں کا لہجہ، زئی علاقوں کا لہجہ۔ ان تینوں لہجوں کے درمیان صرف تلفظ ہی کا فرق پایا جاتا ہے۔ زئی لہجہ پشتو کا معیاری لہجہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ملا مست ہیں، یہ پشتو جفاکش قبائلی پختونوں کی زبان ہے۔ اس کے نمایاں موضوعات آزادی، غیرت، جنگ اور جرأت و شجاعت ہیں۔ اس میں تصوف کا رنگ بھی ملتا ہے۔ ملا مست کو اس اسلوب کا امام جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر نام آتا ہے خوشحال خان خٹک۔
خوشحال خان خٹک مغلیہ عہد حکومت کے ہم عصر پشتو زبان کے عظیم شاعر ہیں۔ وہ اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خوشحال کے لیے وہ لمحات قابل مسرت ہیں جب تلواروں اور زروں کی جھنکار نغمہ ریز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خوشحال خان نے اپنی شاعری میں مختلف شعبۂ زندگی کے متعلق لکھا۔ ان میں عشق حقیقی، عشق مجازی، تصوف، اخلاق، حریت اور بہادری کے موضوعات جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں پشتو زبان کے ادب کو۔ تو پشتو زبان کے جو دوسرے بڑے شاعرہ ہیں اس میں نام آتا ہے رحمان بابا کا۔ پہلا نام تو آ جاتا ہے نا خوشحال خان خٹک کا، تو دوسرا نام آتا ہے رحمان بابا۔ تو پشتو زبان کے دوسرے بڑے شاعر رحمان بابا ہیں۔ یہ فقیر صفت شاعر ہمیشہ عشق و تصوف میں ڈوبے رہتے تھے اور یہی ان کی شاعری کے موضوع بھی تھے۔ ان کے نزدیک یہی تخلیق کی کائنات کا مقصد ہے۔ ان کے کلام میں محبت الہی کا کیف و سرور ملتا ہے۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کی شاعری کا انداز پشتو ادب میں نشان منزل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعد میں آنے والے تمام بڑے پشتو شعراء کے کلام پر ان کے اثرات جو ہیں وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پھر خوشحال خان خٹک جو ہے اس کے بعد نام آتا ہے ہمارے پاس کاظم خان شیدا۔ کاظم خان شیدا بھی پشتو کے ایک مقبول شاعر ہیں۔ ان کے علاوہ نوردین، ملا مقصود اور ملا نصیر شامل ہیں۔ پشتو لوک گیت پشتو ادب کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، تاہم بیتا، پٹا، لیمکئی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ بعض شعراء مثلاً نوردین اور ملا مقصود وغیرہ نے لوک گیت کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ پشتو کا اگر ہم نثری ادب دیکھ لیں تو اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ پشتو کے نثری ادب کا ارتقاء 20ویں صدی میں شروع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد پشتو نثر نے جدید رجحانات کو قبول کیا اور پشتو کے جو مشہور قلم کار ہیں انہوں نے سوانح، افسانہ نویسی، ڈرامہ نگاری، قواعد زبان اور لغت کے مرتب کرنے میں پشتو زبان کی اہم خدمات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں پشاور میں پشتو اکیڈمی بھی بنائی گئی جو اس زبان کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نیز پشتو میں تحقیق کا کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا گز یہ جو ٹاپک تھا اس کی میں ہیڈنگس آپ کو بتانے لگی ہوں کہ پشتو زبان میں آپ نے ہیڈنگس کون کون سی کرنی ہے جب پشتو زبان آپ ٹاپک کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن بتانا ہے۔ جو پہلا یہ جو پیراگراف نہیں ہے، یہ جو سٹارٹنگ کی جو لائنز ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ جو سٹارٹنگ کے لائنز ہیں نا اس کو آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کی جو لائنز ہوتی ہیں نا وہ بتا دینی ہے، اور یہ ضرور بتانا ہے کہ پاکستان کی جو 13% آبادی ہے وہ پشتو بول سکتی ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس کے اندر، اب یعنی باقاعدہ ہیڈنگ کا آغاز ہوگا۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے پہلی، پشتو میں پہلی کتاب، وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ یہ میں نے بیچ میں انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ کہ پشتو کی پہلی کتاب جو ہے وہ 8ویں صدی عیسوی کے آئی اور اس کا نام کیا تھا، یہ پٹا خزانہ جو ہے اس کا نام تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دینا پشتو کا پہلا شاعر، وہ جیسے امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے اور وہ تقریباً 1000 سال پہلے جو ہے وہ گزرا ہے۔ اور اس کے بعد پشتو میں اصناف سخن آپ نے بتانا ہے، یہ دیا ہوا ہے اس کے اندر کہ کون کون سے اصناف سخن ہیں۔ تھوڑا سا اگر ٹاپک اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے نا تو کچھ ہیڈنگس میں پہلے بتا دوں گی اور وہ چیزیں بعد میں بھی دی ہو سکتی ہیں، ایسا بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے پشتو زبان کا آغاز، اور جو پشتو ادب کا آغاز، تو وہ آپ نے بتانا ہے پشتو ادب جو ہے اس کے آغاز میں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے 19ویں صدی عیسوی کے ابتدائی شروع میں جو ہے اس طرح سے اسٹارٹ میں آپ نے نام بتانا ہے، اور تذکرۃ الاولیاء آئی، محققین نے لکھی، کتنے صفحات پر مشتمل تھی، یہ سارا اس کے اندر ڈسکس کر دینا ہے۔ پھر پشتو زبان کے حروف تہجی، یہ اگلی ہیڈنگ بن جائے گی۔ پشتو کے اہم موضوعات جو ہیں وہ آپ نے ایک لائن میں یعنی کہ آپ کو مل جائیں گے کون کون سے اہم موضوعات ہیں۔ پھر پشتو زبان کے لہجے، یہ آخر میں ہیڈنگ آتی، تو آخر میں دیا ہوا ہے لیکن آپ بیچ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پشتو زبان کے مختلف جو شعراء ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے نام کس کا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نام لکھیں گے ملا مست کا،
ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ خوشحال خان خٹک کا نام لکھنا ہے، ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ نے بتا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رحمان بابا کا ذکر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہیڈنگ بنتی جائے گی نا، جب آپ لکھیں گے پشتو زبان کے مختلف شعراء، تو نمبر 1 سب ہیڈنگ بنے گی ملا مست، سیکنڈ سب ہیڈنگ بنے گی خوشحال خان خٹک، تیسری سب ہیڈنگ بن جائے گی رحمان بابا، چوتھی سب ہیڈنگ بنے گی کاظم خان شیدا۔ پھر یہ ساری سب ہیڈنگ ختم ہو جائیں گی، پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ جو دینی ہوگی وہ ہے پشتو لوک گیت، ٹھیک ہے، یہ جیسے میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پشتو کا نثری ادب جو ہے یہ لکھ دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے پشتو زبان کے لہجے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہیڈنگ بتا دی ہے، یہ بک میں یہاں پہ لکھا ہوگا اینڈ پہ، لیکن آپ سٹارٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں یا اینڈ پہ ہیڈنگ دینا چاہیں گے، اس ہیڈنگ آگے پیچھے ہو جائے گی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جیسے آتا ہے نا پشتو زبان کے مختلف شعراء ہیں، تو آپ نے سارے شعراء جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی ڈسکس کرنے ہیں، یہ نہیں کہ ایک سٹارٹ میں لکھ دیا، ایک میڈ میں، ایک اینڈ پہ، ایسے نہیں۔ شعراء والی ہیڈنگ میں جو 4 شعراء کے نام آتے ہیں وہ پہلے لکھ دیں، اس کے علاوہ جو ہیڈنگس ہیں وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں، تو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چیز خیال رکھنا ہے کہ جو ہسٹری ہے وہ سٹارٹ میں ہی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ساری زبان ڈسکس کرنے کے بعد اینڈ پہ آپ ہسٹری لکھ رہی ہوں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھی اس کی اسائنمنٹ بنا کے آپ نے مجھے جو ہے نا وہ سینڈ کرنی ہے، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے جو ہے نا میرا جو پوائنٹس تھے اس کو پک کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ کی اسائنمنٹ اوکے ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو یاد بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔